السلام علیکم. مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ عباس دیوکا. اگر آپ کچہری جاتے ہیں، اگر آپ وکیل ہیں، آپ سائل ہیں، آپ کلرک ہیں، یا آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی کام کے لیے کچہری میں جاتے ہیں، تو عموماً آپ ایک ورڈ سے واقف ہوں گے. وہ لفظ ہے اہل مد. اہل مد کیا ہوتا ہے؟ کچہری میں اہل مد کا رول کیا ہے؟ اہل مد کے فرائض کیا ہیں؟ اور اہل مد کے پاس کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور کون کون سے رجسٹرز ہوتے ہیں؟ تو آج ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے کہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا اہل مد ہوتا ہے اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور اس کے پاس کون کون سے رجسٹرز ہوتے ہیں، کون کون سا ریکارڈ ہوتا ہے جس کو وہ مینٹین کرتا ہے، اور کون کون سے رجسٹر کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے کہ ان کو وہ فل کرتا ہے اور ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے. تو سب سے پہلے تو جو اہل مد ہوتا ہے اس کو ہم ریکارڈ کیپر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس جتنی ڈیلی وائز کیس مختلف مقدمات کی جو فائلیں ہوتی ہیں وہ اس کی کسٹڈی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ چاہے سول ہوں چاہے فوجداری ہوں، جو بھی کیسز ہوں اس عدالت کے اہل مد کے پاس وہ سارے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کو مینٹین کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ فائل عدالت سے آرڈر ہو کر واپس اہل مد کے پاس چلے جاتے، اس کی کسٹڈی میں چلے جاتی ہے. وہ سارے معاملات اہل مد کرتا ہے. اب اہل مد کے جو فرائض ہیں ان میں اس ریکارڈ کو مینٹین کرنا، جو اس کے پاس نوٹس سمن یہ وہ آتے ہیں ان کو اسائن کروا کے آگے نظارت برانچ کی طرف بھیجنا، یا روبکر آتی ہے تو روبکر بنانا اور روبکر جسب سے سائن کروا کے آگے بھجوانا. اس کے بعد متعلقہ جج جو آتے ہیں وہ متعلقے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اپنے متعلقہ رجسٹر میں ان کو درج کر کے ہمراہ ضامن عدالت کے جسب کے پاس سامنے پیش ہو کر ان کو جاری کروا کر آگے روبکر جو متعلقہ جج کی رائے کی ملزمان کی جو روبکر وغیرہ ہوتی ان کو آگے جاری کروانا، یا کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن طلبی برائے ریکارڈ کی روبکر کوئی بھی تو کسی پرسن کی طلبی کے لیے، کسی شو کوس کو جاری کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں وہ اہل مد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ڈاک آتی ہے اس عدالت کے پاس تو وہ بھی اہل مد ریسیو کرتا ہے اور اہل مد کے پاس اس کا جو ہے وہ ریکارڈ درج ہوتا ہے. اور اگر سینڈ کرنی ہے ڈاک اس عدالت کی طرف سے کوئی لیٹر جاری کرنا ہے، کوئی ڈاک آگے سینڈ کرنی ہے تو وہ بھی اہل مد ہی کرتا ہے. اس کے پاس جو اہل مد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا جو اہل مد ہوتا ہے وہ تقریباً اس کے پاس وہی اختیار ہوتے ہیں جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اہل مد کے پاس ہوتے ہیں. یہ تقریباً سیم ہے، صرف 2 سے 3 رجسٹر ایسے ہیں جو کہ صرف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اہل مد کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ 2 یا 3 رجسٹر جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس نہیں ہوتے. تو سب سے پہلے تو ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جو کہ اہل مد کے پاس جو علیحدہ 2 رجسٹر ہوتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے رجسٹر چلان، کہ جس رجسٹر پر جو چلان آتے ہیں سیشن کورٹ میں ان کا اندراج وہ کرتا ہے. یہ جو رجسٹر ہوتا ہے یہ دوسرے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اہل مد کے پاس نہیں ہوتا. اس کے بعد رجسٹر منتقلی مقدمات، ٹرانسفر آف اپلیکیشنز کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ بھی صرف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اہل مد کے پاس ہوتا ہے. یہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس کے اہل مد کے پاس نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو باقی رجسٹر ہوتے ہیں ان میں رجسٹر سول اپیل ہوتا ہے، اس میں اہل مد جو ہے وہ سول اپیل کے مکمل قوائف درج کرتا ہے. اس کے بعد رجسٹر فیملی اپیل ہوتا ہے. اس کے بعد رجسٹر سول نگرانی ہوتا ہے. اس کے بعد جو سول دعویٰ جات جو سیشن کورٹ میں ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتے ہیں، جو دعویٰ جات ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آرڈر 37 کا دعویٰ ہے، دلا پانے کے مختلف جو دعویٰ جات جو سیشن ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہوتے ہیں ان کا ایک رجسٹر. اس کے بعد رجسٹر سول متفرق. اب سول متفرق میں جو بحالی کی درخواست ہوتی ہیں وہ کوئی دوسری ایسی کوئی ایسی جو کوئی اور اپلیکیشن جو ان کیٹیگری میں نہ آئے، جو دعوے کی کیٹیگری میں نہ آئے، فیملی اپیل کی کیٹیگری میں نہ آئے، رجسٹر سول اپیل کی کیٹیگری میں نہ آئے، تو وہ جو مختلف درخواستیں ہوتی ہیں ان کو اس رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے. اس کے بعد رجسٹر
22 ए बी, جو 22 ए बी کی پٹیشنز ہوتی ہیں ان کا رجسٹر علیحدہ مینٹین ہوتا ہے. اس کے بعد رجسٹر ہراسمنٹ پٹیشنز، جو ہراسمنٹ کی پٹیشنز فائل ہوتی ہیں ان کا علیحدہ رجسٹر ہوتا ہے. اس کے بعد رجسٹر 491 ہیبیس کارپس کی جو پٹیشنز ہوتی ہیں ان کا رجسٹر علیحدہ ہوتا ہے. اس کے بعد رجسٹر ضمانت قبل از گرفتاری بعد از گرفتاری، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد رجسٹر اپیل فوجداری، رجسٹر نگرانی فوجداری اور رجسٹر متفرق فوجداری. اب اس رجسٹر متفرق فوجداری میں بھی وہی چیزیں جو متفرق ہیں، جو ان میں باقی چیزیں ان میں نہیں آ سکتی تو وہ درج کی جاتی ہیں. رجسٹر عموماً توہین عدالت بھی ہوتا ہے ان کے پاس. اور رجسٹر ناجائز قابضین، اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ رجسٹر کارروائی ضامن ہوتا ہے، رجسٹر سپرداری ہوتا ہے، رجسٹر سیشن کیس 302 وغیرہ اور رجسٹر سیشن کیس 376 وغیرہ. اس کے بعد رجسٹر اینٹی نارکوٹکس CNSA کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ کا رجسٹر علیحدہ ہوتا ہے. اس کے بعد رجسٹر مچلقہ جات وہ ہوتا ہے. اس کے بعد رجسٹر روبکار، جس میں کوئی روبکار وغیرہ جاری ہوتی ہو. اس کے بعد رجسٹر اجرا ڈگری. اس کے بعد رجسٹر انکوائری، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد رجسٹر ڈسپیچ ہوتا ہے جس میں ڈاک وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے. اس کے علاوہ 3 سے 4 رجسٹرز ایسے ہیں جن کا ذکر تو نہیں ہوتا لیکن وہ جو علمت ہوتا ہے اپنی آسانی کے لیے، اپنے کام کی ترتیب کے لیے ان کو اپنے پاس رکھتا ہے، بناتا ہے. وہ ہے رجسٹر ڈاک پرسنل، ذاتی ڈاک کے لیے. اس کے بعد رجسٹر سمن نوٹسز وغیرہ، رجسٹر گوشوارہ رجسٹر جو ہوتا ہے، اور رجسٹر سوال فارم، اس میں سوال فارم کا اندراج وغیرہ وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے کہ رجسٹر سیلف مقدمات کے، جو ایسے مقدمات جو اس نے خود ٹرائیبل کرنے ہو، خود سننے ہو، تو وہ اپنے پاس خود رکھ لیتا ہے، تو وہ رجسٹر ایک اس کے پاس ہوتا ہے. تو یہ وہ رجسٹرز ہیں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے علمت کے پاس ہوتے ہیں اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے علمت کے پاس ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید انکوائریز کے لیے، لیگل ایشوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.